وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا اور وصیت کی ہم نے، تاکیدی نصیحت اور ناصحانہ انداز میں جو کلام کیا جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. تو ہم نے وصیت کی یعنی تاکیدی حکم دیا. کس کو؟ انسان کو. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. کس بات کا حکم؟ بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ احسانہ، احسان کرنے کا یعنی نیکی کرنے کا. تو گویا والدین کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کا حکم ہے. حملتہ امہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں اچھا سلوک کیا جائے؟ کیونکہ والدین کی اولاد کے لیے مشقتیں بہت ہوتی ہیں، اور خصوصاً ماں کی. والدین اولاد کے لیے بہت سی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور خصوصاً ماں. اور وہ کیا؟ حملتہ، اٹھایا اس کو یعنی اپنے پیٹ میں، امہ، اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف سے، کرہ کراہت سے ہے، ناگواری کے ساتھ برداشت کرنا. تو تکلیف اٹھا کر اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا. ووضعتہ، اور جنا اس کو، کرہن، تکلیف سے. وحملہ، اور اس کا اٹھانا، حمل. وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فصل سے، فصل کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا. 30 شہرا، 30 ماہ. 30 ثلاثہ سے، یعنی حمل اور دودھ چھڑانے کی کل مدت 30 ماہ تھی. دودھ پلانے کی مدت سورۃ البقرہ میں 2 سال پتہ چلتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک بچے کو 2 سال دودھ پلایا جا سکتا ہے. تو اگر دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہو تو پھر 24 مہینے بنتے ہیں اور باقی 6 ماہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ اگر پیدا ہو تو وہ بچہ حلال کا ہوگا اور وہ زندہ رہ سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے. تو یہاں پر ماں کی تکلیفوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس بنا پر والدین میں سے ماں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم باپ کی نسبت بھی زیادہ ہے، جس کا ذکر یا جس کی تفصیل ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر یہی پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا. اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی جواب دیا. سل امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک. چوتھی مرتبہ پوچھنے پہ کیا فرمایا کہ تمہارا باپ، اور اس کے بعد جو قریب تر ہو، پھر جو اس سے قریب ہو. یعنی رشتوں میں بھی درجہ بندی ہے. تو گویا ماں تمام انسانی رشتوں میں سب سے بڑھ کر حسن سلوک کی مستحق ہے. لیکن عام طور پر دیکھنے میں کیا آتا ہے؟ عمومی طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو اولاد ستاتی ہے یا انسان ستاتا ہے تو وہ ماں ہی ہوتی. حتیٰ کہ باپ کے مقابلے میں بھی ماں کا خون زیادہ چوستے ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بھی خون چوستے ہیں بچے، اسی کے خون پہ پلتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد بھی اسی کو زیادہ تنگ کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ دکھ اٹھاتی ہے، تو اس کا درجہ اور مقام بھی زیادہ ہے. خواہ پیدائش سے پہلے کا مرحلہ ہو، خواہ پیدائش کے دن کا مرحلہ ہو، یا دودھ پلانے کی مدت ہو، یا پھر بچے کو صاف کرنے کی، نہلانے دھلانے اور اس کے ساتھ جاگنے، اس کی بیماری، اس کے دکھ، اس کی تکلیف میں، نہ صرف یہ کہ اس وقت جب کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے بلکہ ساری زندگی کے لیے. جو ہستی اتنی تکلیف اٹھائے اس کے ساتھ حسن سلوک بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. ہم سب کو اپنی اپنی جگہ غور کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے
کہ ہمارا سلوک اپنے والدین کے ساتھ اور خصوصاً ماؤں کے ساتھ کیا ہے؟ کیا واقعی ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر احسان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ احسان کرو، اور احسان کا عمومی معنی کیا ہوتا ہے؟ محض نیکی کرنا نہیں بلکہ حق سے بڑھ کر نیکی کرنا. یعنی ہم تو حق بھی ادا نہیں کرتے، کہاں یہ کہ حق سے بڑھ کر کریں. اور بات یہ ہے کہ جب انسان حق سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرے گا تو شاید کسی درجے کا احسان کر ہی سکے، کسی درجے کی نیکی کرنے کے قابل ہو سکے. اور ماں کی نافرمانی تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماں کی نافرمانی کو. لیکن obviously ماں کی فرما برداری یا والدین کی فرما برداری معروف میں ہوگی. معروف کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق. کیونکہ اگر ماں بھی کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے تو پھر ماں کی بات نہیں مانی جائے گی. تو خوش قسمت ہے وہ شخص جسے موقع ملے والدین کو خوش کرنے کا، ان کو راضی کرنے کا. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو. اشد شد سے قوت تمیز اور عقل کی پختگی یعنی میچور ایج. وبلغ 40 سنۃ، اور پہنچا 40 سال کو، یعنی 40 سال کی عمر. خاص طور پر پہلے جنرل بات ہوئی کہ اذا بلغ اشدہ یعنی اپنی جوانی کو پہنچا، اور پھر خصوصاً جب وہ 40 سال کو پہنچ گیا. اور 40 سال کی عمر جو ہے یہ بھرپور جوانی کی اور میچیورٹی کی اور پختگی کی عمر ہے. اسی وجہ سے پیغمبروں کو جو نبوت عطا ہوئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، کیونکہ اس میں انسان جسمانی طور پر، عقلی طور پر، جذباتی طور پر پختہ ہو چکا ہوتا ہے. اور بڑی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہر لحاظ سے پختگی. تو ایک بچہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور جب اس پر زندگی کے حقائق اچھی طرح واضح ہوتے ہیں، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان خود بھی صرف بچہ نہیں رہتا بلکہ خود صاحب اولاد ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر ماں باپ کی قدر زیادہ آتی ہے. آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں آپ سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ ویسے تو ماں باپ طبعی طور پر پیارے ہوتے ہیں اور اللہ نے ایک قدرتی محبت رکھی ہوتی ہے دل میں، یعنی خون کے رشتوں کی ایک کشش ہوتی ہے. لیکن جب انسان خود اس مقام پہ پہنچتا ہے، خود ماں بنتا ہے، اس وقت جو ماں باپ کی قدر آتی ہے وہ اس سے پہلے نہیں آتی. تو اس لیے خصوصی طور پر اس عمر کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس وقت پھر انسان کیا کہتا ہے؟ قال رب اوزعنی، کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا وہ جو تو نے مجھ پر انعام کی. علی مجھ پر، وعلی والدی اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ تو پسند کرے اس کو، یعنی ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند آ جائیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں، یعنی میری اولاد کو بھی نیک بنا. انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، لوٹتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کہا کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور یہ نعمت یہاں کون سی نعمت ہے؟ اسلام کی نعمت، کہ مجھے اس نعمت پر شکر کی توفیق دے. وعلی والدی اور جب ان کے والدین بھی مسلمان ہوئے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس پہ تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور ان کی اولاد میں سے بعض دیر سے مسلمان ہوئے تھے، تو جب انہیں والدین کی طرف سے خوشی ملی تو انہوں نے اولاد کی اصلاح کی بھی دعا کی. لیکن یہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر ہر صاحب عقل انسان کی دعا یہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
ایک فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں اگر کتاب الہی سے پتہ نہ بھی چلے تو انسان کے اپنے اندر کی ایسی آواز ہوتی ہے کہ انسان فطری طور پر ایسی دعائیں مانگتا ہے، یعنی یہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے. اور کس قدر خوبصورت دعا ہے کہ جس میں اپنے لیے بھی دعا مانگی گئی ہے، والدین کی بات بھی کی گئی ہے اور اولاد کی بھی. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اور پھر شکر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وان اعمل صالحا، کہ میں نیک کام کروں. اور نیک کام بھی کیسے کروں؟ جو لوگوں کی نظر میں نہیں، تیری نظر میں برگزیدہ ہو، ترضاہ، جن سے تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے. اور پھر اس ساری بات کا ذکر کر کے عرض کی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یعنی مقصد سب سے بعد میں رکھا. پہلے شکر گزاری، اعتراف نعمت کی. شکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نعمت کا اعتراف کرنا. تو اوپر جو بات ہوئی کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ والدین کے ساتھ احسان کرے، تو ان احسانات میں اہم ترین احسان کیا ہو سکتا ہے کہ والدین کو انسان اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور پھر جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں شریک ہو، ان ذمہ داریوں کو بانٹے. کیسے؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر گزار ہوں اس نعمت پر جو مجھ پر کی، اور میں شکر گزار ہوں اس نعمت پر بھی جو میرے والدین پر تو نے کی. یعنی ویسے تو انسان کن نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے؟ جو اس کو خود ملی ہوں. جو کچھ مجھے ملا میں تو اس پر شکر گزار ہونے کا ذمہ دار ہوں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف اپنی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں، بلکہ ان نعمتوں پر بھی جو والدین کو ملی. اب والدین اپنے طور پر بھی شکر گزار ہوگی، لیکن نیک اولاد والدین کی نعمت سے چونکہ مستفید ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس نعمت پر بھی اللہ کی شکر گزار ہو رہی. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، کتنی بامعنی، کتنی ڈیپ. اور پھر آخر میں کیا کہا؟ انی تبت الیک. آغاز میں شکر کیا، یا اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور اختتام پر میں توبہ کرتا ہوں. یعنی محض شکر ادا کر دینا ہی کافی نہیں، اگر نعمت کے استعمال میں کوئی کمی بیشی ہو جو کہ ہم کرتے ہی ہیں تو اس پر توبہ بھی ضروری ہے، کیونکہ حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس بات کا اقرار کہ اللہ میں تیرا فرمانبردار ہوں. یہ ہے اصل شکر نعمت، کہ انسان ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کے رہے. چلیے تلاوت سنیے پھر دیکھتے. انتہائی جامع دعا ہے، کیونکہ عام طور پر یا ہم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، یا بچوں کے لیے کرتے ہیں، یا پھر اپنے لیے کرتے ہیں، اور اس میں سب کو ہی اکٹھا کر لیا گیا ہے. کیونکہ شکر ادا کرنا جو ہوتا ہے یہ بھی ایک بہترین دعا ہے. کسی بھی نعمت پر شکر گزاری اس نعمت کی حفاظت کرتی، اور نہ صرف حفاظت کرتی بلکہ اس نعمت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی. تو اس لیے محض یہ کہنا کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، یہ دراصل کیا ہے؟ نعمت میں اضافے کی دعا. جن لوگوں کا یہ طرز عمل ہو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم، ہم قبول کریں گے ان سے، احسن ما عملوا، احسن جو انہوں نے عمل کیے، ان کے اچھے کاموں کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی کوششوں کو ہم قبول کر لیں گے. اور قبول کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو برضا و رغبت لینا، خوشی سے لینا. عام طور پر اعمال کے لیے آتا ہے یا دعا کے لیے بھی آتا ہے. ایسے لوگ جو ایسی دعائیں مانگے جو ایک طرف والدین کے بھی قدردان ہوں، دوسری طرف اولاد کے لیے بھی فکر مند ہوں، اور ان کا اپنا رویہ بھی شکر، توبہ اور اسلام کا ہو، اطاعت اور فرما برداری کا ہو، ایسے لوگوں کے اچھے کام ہم قبول کر لیتے ہیں. ہم سب کتنی فکر کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ٹوٹا پھوٹا کام ہم کریں تو ہم سے قبول کر لے. کتنا غم رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں، قبول ہوگا یا نہیں. تو اس کا نسخہ بتا دیا گیا کہ اگر چاہتے ہو کہ اعمال قبول کریں تو کیا کرو؟ ایک طرف اللہ کے شکر گزار ہو، دوسری طرف والدین کے،
اور تیسری طرف اولاد کی فکر کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو. جو ایسا کرے گا ان کے اچھے عمل ہم قبول کر لیں گے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ہم تجاوز کریں گے، درگزر کر جائیں گے ان کی کوتاہیوں سے، یعنی ان کے گناہ معاف کر دیں گے. فی اصحاب الجنہ جنت والوں میں ہوں گے. وعد الصدق سچی بات ہے، سچا وعدہ ہے، یہ بالکل پکی بات ہے. الذی کانوا یوعدون وہ جو وعدہ کیے جاتے ہیں، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ وعدہ پورا کیا جائے گا، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. عام طور پر انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، تو اس کی ایک ڈاواں ڈول کسی کیفیت ہوتی ہے اور ایک مسلسل اندر ایک اس کی کشمکش رہتی ہے. پتہ نہیں میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، پتہ نہیں اس پر کوئی ثواب ملے گا یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا میری محنت اور کوشش رائے گاں جائے گی، کہیں یہ سب کچھ ضائع تو نہیں ہو جائے گا. مسلسل انسان اس بات کی فکر میں رہتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری سوچ اور تمہارا اخلاق اور تمہاری دعائیں اور تمہارا طرز عمل یہ ہوگا، کیونکہ شکر جو ہے نا وہ خصوصاً دل کا اور اسلام جو ہے وہ عملی رویے کا نام ہے، یہ اگر طرز عمل ہوگا تو ہم تمہارے اچھے کام قبول کر لیں گے اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے. اور پھر بھرپور انداز میں کہا وعد صدق، صدق کا وعدہ ہے، سچ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے اس میں؟ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا پکا وعدہ کر رہے ہیں؟ وہ کیا ایک خاص بات ہے کہ جو انسان کو اس درجے پہ پہنچا رہی ہے؟ بنیادی طور پر انسان کے اوپر دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، ایک اللہ کا حق ادا کرنے کی اور ایک بندوں کا حق ادا کرنے کی. حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور حقوق العباد میں ٹاپ پر والدین کے حقوق ہیں جو اللہ کی عبادت کے بعد ہیں، اور اس کے بعد نمبر 2 اولاد کے حقوق ہوتے ہیں. تو جس بندے نے ایک طرف اللہ کا حق ادا کیا اور دوسری طرف بندوں کے حق کے لیے فکر مند رہا تو وہ پار لگ گیا. کیونکہ اگر کوئی اللہ کا حق دیتا ہے لیکن بندوں کے حق کی پرواہ نہیں کرتا، یا بندوں کا حق دینے میں لگا رہتا ہے اور اللہ کا حق بھول جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو داؤ پہ لگا رہا ہے. تو ایک معتدل زندگی کی ضرورت ہے. تلاوت سنیے. اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے والدین اور اولاد کے دین، ایمان اور اسلام کی طرف سے مطمئن ہو اور اس کے لیے فکر کرتا رہے اور دعائیں مانگتا رہے، کوشش کرتا رہے. تو آپ اپنا وہ پہلے دن کا سبق یاد کر لیں کہ جس میں کہا گیا تھا کہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا.